دیجیے عبداللہ بھائی کے اندر تو بہت انرجی ہے، بڑا پاور تھا ان میں، تھوڑا مجھ میں بھی آ جائے، تھوڑی بڑھا دیجیے۔ میرے بیوی والے بچے بھی دعائیں دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ، مائک اچھا ہو جائے گا۔ مدینہ آئے کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آئیے میرے دوستو، جھارکھنڈ کی سرزمین سے ایک ایسا گہرا ربط اور ضبط ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہماری عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں، یقین جانیے ان کا تعلق صوبہ بہار سے ہے، ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یقین جانیے وہ بہاری خون دوڑ رہا ہے، جھارکھنڈی نہیں۔ اب ہماری جو نسلیں ہیں، آپ کی جو نسلیں ہیں، وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرے دوستو میں جھارکھنڈ میں پیدا ہوا یا ہوئی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں کہ قسمت میں جو لکھا تھا پھری بھنڈ ہو گیا، دوستو جو میں نے سوچا تھا وہ انڈ بھنڈ ہو گیا، اور جس دن میں دولہا بن کے پہنچا پٹنہ، اسی دن آدھا بہار کٹ کے جھارکھنڈ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ادھر چلے آئے، ہم ادھر رہ گئے، لیکن محبتوں کی سرحدیں نہیں تقسیم ہوئی بیشتر۔ اور آج بھی میں مائک کے حوالے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہار اور پٹنہ سے زیادہ خوبصورت شہر رانچی اور جھارکھنڈ لگتا ہے۔ یہاں کی سرزمین کے اندر میرے دوستوں جو نمی ہے کہیں اور نہیں ہے، اس سرزمین کے اندر جو دینداری ہے وہ کہیں اور نہیں پائی جاتی ہے، اس سرزمین کے اندر جو انقلابی جذبہ ہے وہ کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں ملک ہندوستان کے اندر اگر سب سے پہلے ملک ہندوستان کی اصلی زمین کا کوئی حقدار ہے تو وہ سرزمین جھارکھنڈ ہے، ملک بھارت کا کوئی حصہ نہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو ایسے جذبے، اور میرا ماننا ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر چاہے اتر پردیش ہو، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے میرے دوستوں کیرلا کی سرزمین ہو، چاہے نینی تال ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے احمد آباد ہو، گجرات ہو، ملک ہندوستان کے جس خطے میں فنکار پھیل جائے، لیکن میرے دوستوں اہمیت وہ اب نہیں بڑھتی، اہمیت تو وہ ہو جاتی ہے کہ جو جھارکھنڈ کی سرزمین پہ وہاں کے لوگوں کے دلوں پہ جو قبضہ کر لیا، سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا اسے پلکوں پہ بٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جھارکھنڈ میاں، یہ ہے جام تاڑا۔ کیا کہنا بھائی میاں، کوئلے کی کھدائی ہمیشہ ہوتی ہے کان کی، کبھی کبھی اس میں سے قیمتی ہیرا بھی نکل آتا ہے، تو انہی چیزوں میں سے ایک آپ ہے۔ میرے دوستوں میں چاہتا ہوں، میرے فاروق بھائی، میری پہلی ملاقات فون پہ ہوئی اور دوسری ملاقات فیس ٹو فیس ہونے کے بعد یہ ہماری دوستی بڑھ گئی۔ اتنا قابل لڑکا، اتنا بااعتماد، فون پر کر کے ایک اشارے پر تمام فنکاروں کو یہاں اکٹھا کر لیا، اور 2 شب کے لیے کل ہم لوگ وہاں تھے اور آج ہم یہاں ہیں، اور ہندوستان کے بڑے بڑے ستارے پہ انہوں نے قبضہ کیا۔ دل خیر آبادی صاحب کو انہوں نے اپنا لیا، جناب عبداللہ سالم کو 2 دن کے لیے کڈنیپ کر لیا، اور ریمانڈ پر مجاہد حسنین حبیبی کو بھی لے لیا، اور ساتھ ہی ساتھ شمشیر جہاں گجوی کو بھی لے لیا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس فاروق بھائی کا۔ میں مبارکباد ہی پیش کرتا ہوں۔ عام طور سے جلسے جلوس والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جلسہ کرانا کوئی کمال نہیں ہے، جلسے تو روز ہوتے ہیں، ہزار نہیں لاکھوں کی سنکھیا میں بھارت میں ہو رہا ہے، لیکن میرے دوستوں جلسہ کرا کے اپنی آبرو بچا لینا اور مہمان کو عزت کے ساتھ رخصت کر دینا، اس کا نام جلسہ ہے، ورنہ جلسے تو روز ہے کہ نہیں؟ میں نے ہزاروں جلسے ایسے دیکھے ہیں جس کے اندر 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام سرکاری اسکول کے اندر کر دیا جاتا ہے، اور وہی ٹینٹ ہاؤس والے جو آرکیسٹرا کے اندر نچنیاں اور تمام لوگوں کے لیے جو تکیے کا اہتمام ہوتا ہے، وہی تکیہ علماء کو دے کر سائڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اندازہ یہ علماء کی توہین نہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی تربیت میں کمی رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ شعور، یہ جذبہ آپ لوگوں کے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرے دوستوں مہینوں سے سفر اور اس تسلسل کے ساتھ ایک معذور انسان کبھی ایئرپورٹ جانا، کبھی ریلوے اسٹیشن جانا، اور تو کبھی ادھر جانا، یہ صرف آپ کی محبت ہے۔ روز سوچتا ہوں کہ ایک دن سونے کو مل جائے گا، لیکن میرے دوستوں جیسے شام کا وقت آتا ہے، 4 سے 5 بجتا ہے، اور جلسہ گاہ میں پہنچنے لگتا ہوں، چاہنے والے کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ان کے چہرے کی امنگیں دیکھتا ہوں، خدا کی
کی قسم ساری تھکن رستے کی دور ہو جاتی ہے. پھر مجاہد یہ کہہ پڑتا ہے کہ رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والے. تو یہ آپ کو محبتیں مل جاتی ہیں. آج کا پروگرام آج کا شیڈول بہت اچھا انشاءاللہ فہرست بنی ہے. جناب حضرت مولانا مفتی خورشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے بیان کو آپ سنیں گے. ان کے بعد انشاءاللہ خطیب ذیشان جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی ماشاءاللہ ان کی بھی آمد ہو چکی ہے. ان کے خطاب نایاب کو انشاءاللہ صرف مسلمان نہیں بلکہ برادران وطن یعنی ہندو بھائی بھی انشاءاللہ رامائن گیتا بائبل اتھروید رگوید وغیرہ کی عبارتوں کے ساتھ وہ آپ کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے. انشاءاللہ آپ تحمل کریں تھوڑا برداشت کریں اور انشاءاللہ تھوڑا ویٹ کریں. انشاءاللہ وہ آپ کے قریب آئیں گے. میرے دوستوں ملک ہندوستان میں کئی لہجے ہیں. شاعری انڈسٹری کے اندر سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کسی کو ایک چیز عطا کرتا ہے تو وہ دوسرے کو عطا نہیں کرتا. جو دوسرے کو عطا کرتا ہے وہ تیسرے کو عطا نہیں کرتا. خدا کی خدائی تو یہی ہے میرے دوستوں. لیکن ایک لب و لہجہ ایسا لہجہ جس کے بارے میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان کے پاس مردانہ ترنم بھی ہے اور 18,000 وولٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے گلے میں ڈالا ہے. مائک پہ جب آتا ہے جس مائک کے اندر جھنکار نہیں ہو سامعین کو وجد میں لانے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ لہجہ کسی اور کا نہیں جناب شمشیر جہاں جھارکھنڈ بہار اڑیسہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل کر چکا یہ شاعر. بے شک پیدا تو ہو گیا جہانا گنج میں اعظم گڑھ میں دیار شبلی میں لیکن عمر کا زیادہ تر حصہ ان کا بہار اور جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے اندر نکل رہا ہے. ماشاءاللہ وہ موجود ہیں. بار بار پہلو بدل رہے کہ میرا نمبر جلدی آ جائے لیکن ابھی دعائیں مجھے قبول نہیں ہو پا رہی ہے. آپ حضرات سے بتاتا چلو ہماری انڈسٹری کا شاعری انڈسٹری کا وہ ستارہ جن کے شاعری کو سننے کے بعد درجنوں ہزاروں ملک ہندوستان کے اندر شعراء کی نقل کر کے شاعر بن گئے ان کے لہجے کو اپنا کے. میں نے بھارت کا کوئی ایسا جلسہ نہیں دیکھا کوئی ایسا مشاعرہ نہیں دیکھا جس مشاعرے کے اندر جناب دل خیر آبادی کے لہجے کو نہ گنگنایا گیا. جناب دل خیر آبادی بھی پورے شان شاعری کے ساتھ ساتھ موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں زمین کا فرق ہوتا ہے. کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ببول پیدا کرتی ہے کچھ زمینیں ایسی ہیں جو زعفران پیدا کرتی ہے. بہار میں سیتا مڑھی وہ سرزمین ہے جو بھگوان پیدا کرتی ہے. اس سرزمین کی جب آپ اچھی سے کھدائی کریں گے تو میرے دوستوں آپ کا خادم مجاہد حسنین حبیبی وہی سے آتا ہے آپ کی عدالتوں میں ہمیں. اگر میں اپنا تعارف نہیں کراؤں گا میں پھکٹ میں چلا جاؤں گا. یہ ہندوستان ہے اپنا حق فوراً بڑھ کے چھین لیجیے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بات چل گئی 1 منٹ تاخیر چونکہ میں بہت زیادہ وقت لینے کا ان دنوں قائل نہیں لیکن میں جب مائک پہ ہوتا ہوں تو مجھے اندازہ لگ جاتا ہے کہ سامعین اپنی گھڑی کی طرف نہیں مجاہد کی طرف دیکھتے ہیں. تو میرے جیسے ابھنے آپ لگیں گے تو مجھے اندازہ لگ جائے گا. ابھی سانسد آج یا کل انتقال کر گئے ڈاکٹر شفیق الرحمان سنبھل سے وہ سانسد تھے. ایوان غالب کے اندر کچھ دن پہلے 6-7 مہینے پہلے مصر سے قاری آئے تھے اور قاری شیخ عبد الناصر الحرق ان کی آمد ہوئی. ہندوستان میں 15 جگہ ان کا مشاعرہ مظاہرہ غیرت و نعتیہ مشاعرہ 15 جگہ میں نے نظامت کرنے کا مجھے موقع ملا اور حرک کے ساتھ میں نے سفر کیا. ایوان غالب تک پہنچا. دلی کی سرزمین پہ جموں کشمیر شری نگر کے فاروق عبداللہ صاحب سابق مکھیہ منتری وہ موجود تھے. مراد آباد سے ایس ٹی حسن سانسد وہ موجود تھے. سنبھل سے شفیق الرحمان وہ موجود تھے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ناظم کے ایک جملے سے کبھی کبھی جلسہ خوب بن جاتا ہے اور کبھی کبھی بگڑ جاتا ہے. یہ ایک فن ہے اور بہت باریکی فن ہے. اس میں بہت سوچ سمجھ کر اس سے کھیلنا پڑتا ہے اور کھیلنے کے ساتھ ساتھ سامعین کو بھی کھلوانا پڑتا ہے. لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے تہذیب اور تمدن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. تو وہاں تمام بڑے بڑے لوگ منسٹر لوگ بیٹھے تھے. نظامت میری تھی جو شاعر جاتا بیچارے چپکے سے ادب کے دائرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے AK-47 سے اڑا دیا جائے گا. جس کو 6 شعر پڑھنا 2 ہی شعر پڑھ کے بیٹھ جاتے. تلاوت جس قاری کو کرنا ایک رکوع کرنا تو 2-4 سطر پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ گئے.
وہاں کے کنوینر نے مجھ سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجاہد حسنین حبیبی صاحب بڑے بڑے منتری یہاں موجود ہیں اور اتنا بڑا ایوان غالب، میڈیا، پریس کانفرنس، تمام چیزیں تھوڑا سا سنبھل کے بات کیجیے گا، تھوڑا دیکھ کے بات کیجیے گا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ گیا، میں نے کہا نہیں، میرا نام مجاہد ہے، مجاہد کا کام ہے کہ میرے دوستوں میرے نام کے اندر میننگ ہی میں یہ آیا ہے جد و جہد کوشش کرنا اور میدان جنگ میں ننگی تلوار لے کر ہلانا اور ڈولانا اور دشمنوں کو پانی پلانا، یہ میرے نام کے اندر سے یہ آتا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ آج اس منتری کو نہ ہنسایا تو نظامت الاصطفاء آج ہی موقع دے، میں تلاش میں تھا۔ آپ وہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی میں نے ایوارڈ کے لیے حکم ہوا، کہا کہ حبیبی صاحب ایوارڈ دے دیجئے تمام لوگوں کو، میں نے شیخ عبد الناصر الحق کو آواز دی، فاروق عبداللہ صاحب جموں کشمیر کے سابق مکھیہ منتری نے اسے ایوارڈ دے دیا، ایس ٹی حسن صاحب نے فلاں صاحب کو دے دیا، سب کو دے دیا۔ دینے کے بعد کنوینر میرا نام بھول جاتا ہے۔ اب مجھے موقع بڑا اچھا مل گیا۔ اب پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے بیشتر سانسد وہی بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ دوستو میں ملک ہندوستان میں اور ہندوستان کی راجدھانی میں ایوان غالب اور ایوان غالب میں اتنے بڑے بڑے سانسد منتریوں کے درمیان بیٹھا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ہندوستان کا ہوں۔ ہندوستان کے اندر اگر اپنا حق بڑھ کے نہیں لیں گے تو آپ دیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کے ہاتھوں نقیب ہندوستان مجاہد حسنین حبیبی کو ایوارڈ سے نوازا جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ 15 منٹ تک تالیاں بجیں، 15 منٹ۔ آج وہ سانسد اتنا پڑھا لکھا، یعنی آزادی جب آزاد ہندوستان ہوا اس وقت ڈاکٹر شفیق الرحمان برق کی عمر 17 سال تھی۔ برق جو آگے لگا ہوا ہے وہ شاعر کے ان کا تخلص تھا، اور میرے دوستوں کمال تو یہ کہ وہ نعت کے شاعر تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر سب سے عمر والے اگر کوئی سانسد تھے تو وہ شفیق الرحمان برق تھی۔ میں مائک پر اور جلسے میں ان کی خوبیاں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں پوری زندگی بندہ زندہ رہا تو اسلامی وضاحت کے ساتھ زندہ رہا، اس سے سمجھوتا نہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہ تمام چیزیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کروٹ چین نصیب عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے اندر بھی وہی جذبہ عطا فرمائے تاکہ اسلام کی خاطر میرے دوستوں ہم جی سکے، اپنا شعار بنا سکے اور اپنی زندگی کے اندر وہ عملی جامہ پہنا سکے اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار آمنہ کے در یتیم لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل سکے۔ کچھ گزارش ہے کہ کرسی والے